وبقربه كم تنجلي. اور پھر جب مشرکین مکہ نے اسلام کی دشمنی کی، امام الانبیاء 3 سال شیب ابی طالب میں رہے ہیں اور سیدہ حضور کے ساتھ رہی ہیں۔ میں بہنوں بیٹیوں کی توجہ کا طالب ہوں، ایک امیر کبیر خاتون جن کے مال پر آدھے مکے شہر کے چولہے جلتے تھے، ایک امیر کبیر باپ کی بیٹی ہیں، پر 3 سال شیب ابی طالب میں درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتی رہی ہیں، لکڑیاں چبا کر گزارا کرتی رہی ہیں۔ کس کے لیے؟ اپنے شوہر محترم کے لیے، امام الانبیاء کے لیے۔ یہ فکر ہے ہماری بہنوں بیٹیوں کے لیے کہ گھر میں تھوڑی سی پریشانی آ جائے تو ہم شوہر کا شکوہ کرنا شروع کر دیتی ہیں، ہم فوراً شکوہ کناں ہو جاتی ہیں۔ ایک امیر کبیر باپ کی بیٹی نے 3 سال شیب ابی طالب میں قید و بند کی صحبتیں حضور کے لیے برداشت کی۔ جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ہاں امام الانبیاء کے دوسرے بیٹے کا وصال ہوا تو سیدہ پاک کی آنکھوں میں آنسو ہیں، عرض کہ یا رسول اللہ، ابھی تو میرا بیٹا میرا دودھ بھی صحیح طرح نہیں پی سکا، اللہ نے اس کی خوراک میرے سینے میں رکھی ہے، میں اسے اپنا دودھ بھی نہیں پلا سکی۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا خدیجہ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ کے بیٹے کو اس وقت جنت کی ایک حور دودھ پلا رہی ہے، ذرا ان کا ایمان بالغیب دیکھیں۔ عرض کہ یا رسول اللہ، خدیجہ نے آپ کے کہنے پر رب کو مان لیا ہے تو میں یہ بھی مان لیتی ہوں کہ واقعتاً ہی جنت کی حور میرے بیٹے کی خدمت کر رہی ہوگی۔ اور آخر میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے وصال کا وقت قریب آیا، آپ امام الانبیاء کی بارگاہ میں، چونکہ شیب ابی طالب میں قید و بند کی صحبتیں برداشت کر کے آپ کے وجود پر جو نکاہت تھی، کمزوری تھی، اس سے آپ بیمار ہوئیں، اور جب وصال کا لمحہ قریب آیا تو عرض کیا یا رسول اللہ، خدیجہ نے کوشش کی آپ کی خدمت کر سکوں، اگر آپ کی خدمت میں میری طرف سے کوئی کمی ہے تو مجھے معاف فرما دیجئے گا۔ اور پھر کہا یا رسول اللہ، میں آپ سے کچھ مانگنا چاہتی ہوں لیکن میں آپ سے نہیں مانگوں گی، میں خاتون جنت سے کہوں گی فاطمہ آپ سے مانگے گی۔ دیکھیں حضور کا ادب۔ اور پھر خاتون جنت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، عرض کہ یا رسول اللہ، میری والدہ کی یہ خواہش تھی کہ جب آپ پر پہلی وحی اتری تھی اور آپ نے آ کر فرمایا تھا زملونی زملونی، مجھے چادر دو مجھے چادر دو، تو میں نے جو چادر پیش کی تھی اس چادر میں مجھے کفن عطا کیجیے گا۔ اور پھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا تھا یا رسول اللہ، میرے بعد میری بیٹی فاطمہ زہرا کا خیال رکھیے گا۔ اس وقت آپ جنت المعلیٰ مکہ مکرمہ کے قبرستان میں مدفون ہیں۔ آپ کے احسانات بے پایاں، آپ کا کردار وفائے رسول کا جذبہ انتہائی اعلیٰ مثال رکھتا ہے۔ ہماری بہنوں بیٹیوں کے لیے آئیڈیل یورپ کی اداکارائیں نہیں، ہندوستان کی اداکارائیں نہیں، یا ڈراموں کی اداکارائیں نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری بہنوں بیٹیوں کا آئیڈیل ہونا چاہیے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ، سیدہ عائشہ صدیقہ، امہات المومنین، سیدہ خاتون جنت اور سیدہ زینب جیسی شخصیات ہونی چاہیے۔ دعا گو ہوں ان با کردار اور عظیم خواتین کا صدقہ اللہ کریم ہماری بہنوں بیٹیوں کو عفت و حیا عطا فرمائے، شرم و حیا عطا فرمائے۔ وبقربه كم تنجلي